بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 9واں پارہ اور 10واں پارہ یہ پڑھے گئے دونوں. 9ویں پارے میں تو زیادہ تر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، تقریباً پون پارے پر محیط ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے، نشانیاں دی اپنی قدرت کی ایمان لانے والوں کے لیے، اور نہ ماننے والوں نے کس کس طرح کی مخالفت کی، پھر ان کا انجام کیا ہوا. اسی 9ویں پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں تھوڑا سا. فرمایا اس سے پہلے کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جب ان کو کوئی بات کہی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا، لیکن وہ سنتے نہیں تھے. سننے کے باوجود ایسے ہوتے تھے جیسے سنے نہیں. تو اس لیے ایمان والوں تم ان لوگوں کے جیسے مت ہونا جو کہے تو ہیں کہ سنا ہم نے لیکن وہ سنے نہیں. جب آدمی بات کو نہیں مانتا تو اس کو نہیں سننے والا ہی سمجھا جاتا ہے. تو یوں کہا جا رہا ایمان والوں سے کہ جب قرآن کی کوئی بات، حدیث کی کوئی بات، دین کی کوئی بات سامنے آئے تو یہ مت سمجھو، یہ نہ کہا کرو اپنے دل میں کہ یار سن تو رہے ہم لیکن ہم سے ہوگا نہیں، بلکہ یہ نیت بناؤ کہ اس کو کرنا ہے. اگر اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ سے معافی مانگو، لیکن شروع سے یہ طے کر لینا کہ یہ ہونے والی چیز نہیں ہے. یہ بالکل پچھلے لوگوں میں جو گمراہ ہوئے ہیں کتاب دیے ہوئے لوگ، ان کی نشانی ہے. پھر یہ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جب کسی چیز کی طرف بلاتے ہیں تم کو تو اس میں تمہاری زندگی پیش نظر ہوتی ہے. لما یحییکم، تمہاری حیات ہے اس میں. اللہ کا کیا فائدہ ہوتا ہے جب اللہ کسی بات کو تمہیں کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، اللہ کے رسول کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں. ذاتی فائدہ ایمان والوں کا ہوتا ہے. اس لیے یہ ہمدردی ذہن میں رکھ لو کہ خالص ہمدردی کی بنیاد پر تعلیمات ہوتی ہیں. تو اللہ اور اللہ کے رسول جب تمہیں کسی چیز کی طرف بلائیں تو اس کو قبول کر لو، اس لیے کہ اس میں تمہاری زندگی ہے. پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ ایک بات سے ڈرنا، وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور تمہارے دل کے درمیان بھی حائل ہوتا ہے. اس لیے جب کسی چیز کا ارادہ بن جائے تو اس کو کر ڈالو. یا یہ مت سمجھو کہ میں دل میں سوچ لیا تو کر ہی ڈالوں گا. ہو سکتا ہے کہ تم سوچ رہے کہ میں کروں گا لیکن توفیق نہ ہو اس کی، تو ڈرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کے، اللہ سے توفیق مانگ کے، پھر جس چیز کا موڈ ہو جائے، مائنڈ بن جائے دین کے کام کے لیے، اس کو کر ڈالنا چاہیے. ورنہ آدمی کے درمیان اور اللہ، آدمی کے دل کے درمیان اللہ پاک حائل ہوتے ہیں. ایک بات اس کے ساتھ ہی یہ بیان فرمائی گئی کہ جو فتنے ہوا کرتے ہیں، فتنوں کے کرنے والے لوگ جو بھگتتے ہیں، وہی لوگ نہیں بھگتتے صرف، بلکہ دوسرے لوگ جو فتنوں میں شریک نہیں تھے ان کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. تو وہ ایسے فتنے ہوتے ہیں کہ جس کا اثر دوسروں تک ہوتا ہے. امت میں جب کبھی ایسے فتنے آئیں کہ لوگ محسوس کریں کہ یہ فتنہ ہے لیکن اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، خاموش ہیں، ارے بھائی وہ فتنہ کر رہا ہے، خاموش ہو جاؤ، کیا کرنا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جنہوں نے خاموشی اختیار کی وہ فتنے کے کرنے والوں میں برابر کے شمار ہوتے ہیں. اس لیے اس کا عذاب صرف ان کو نہیں ملتا جو فتنہ کرنے والے ہیں، بلکہ ان کو بھی ملتا ہے جو فتنے میں شریک نہیں ہیں. اس سے تم ڈرنا، یعنی یہ محسوس کرنا کہ کون سی غلطی ایسی ہے کہ جو اس آدمی کی حد تک ہے اور کون سی غلطی ایسی ہے کہ جس کا اثر پوری امت کو اور ہونے والا ہے. تو اگر امت کو ہونے والی غلطی میں کوئی آدمی مبتلا ہو رہا ہے تو امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ مجموعی طور پر اس کو روکنے کی کوشش کرنا، اس کے خلاف آواز اٹھانا، جدوجہد کرنا، جو ہو سکتا ہے اس سلسلے میں وہ کوشش کرنا. ایک مضمون بہت دور تک گیا ہے جو اس بات پر مشتمل ہے کہ دین کی محنت کے لیے جان اور مال دونوں لگانا، دین پھیلانا، دین کی حفاظت کرنا. اور پھر یہ فرمایا کہ جو لوگ دین کی محنت کے لیے جان اور مال سے کوشش کر رہے ہوں اور دوسرے وہ لوگ جو ان کا ساتھ دے رہے ہوں، بس یہی لوگ ہیں پکے ایمان والے. یا تو آدمی محنت کر رہا ہو خود دین کی، یا محنت کرنے والوں کا ساتھ دے رہا ہو. اس ساتھ دینے کے اندر آووا و نصروا، ٹھکانہ بھی دینا ہے اور مدد بھی کرنا ہے. اب لوگ محنت کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں
تو جو لوگ دین کی محنت کرنے کے لیے نکلے ہیں ان کو ٹھکانہ دینا، ان کے کھانے پینے کی فکر کرنا، اور جو ان کا کام ہے اس کام میں ان کا سپورٹ کرنا، فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہ ایک دوسرے کا ان کو حق ہے. اس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے. فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فساد پھیل جائے گا. یہ پوری امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی ضروری ہے کہ دین کی محنت کرنے کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہونا، اور کچھ لوگ ان دین کی محنت کرنے والوں کا تعاون کرنے کے لیے کھڑے رہنا. یہ محنت کریں تو وہ تعاون کریں، وہ محنت کریں تو یہ تعاون کریں. ایسے ایک دوسرے کے سپورٹ سے دین کی محنت کرو. الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا، وہ فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا. تو بڑے فساد سے اور فتنے سے بچانے کے لیے دین کی محنت کرنا ضروری ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. پھر دوبارہ اسی مضمون کو اللہ پاک نے دہرایا ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں انہوں نے محنت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، یہی لوگ ہیں سچے ایمان والے. ان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے مغفرت ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے. چنانچہ اسی مضمون کو اللہ پاک نے آگے بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایک ہے اللہ کے راستے میں لڑنا ضرورت پڑنے پر، اور ایک ہے لڑنا نہیں لیکن سفر کرنا دین کی محنت کے لیے. تو اگر لڑنے کی ضرورت پڑے تو لڑنے کا حکم ہے، لیکن اگر لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے تو سفر کا حکم ہے. نفر اس کو کہتے ہیں. فرمایا کہ تم سفر کیا کرو اللہ کے دین کی محنت کو لے کر، اللہ کے دین کے لیے سفر کرو. اور جب تم سے سفر کو کہا جاتا ہے تو بوجھل ہوتی ہے تمہاری طبیعت. تم کیا دنیاوی زندگی پر راضی ہو کہ تمہیں دنیاوی زندگی بس ہے، یا آخرت کی بھی چاہتے ہو کامیابی؟ دنیاوی زندگی تو چند روز کی ہے، تھوڑے دن میں گزر جائے گی. اب اگر تم آخرت کی چاہتے ہو تو پھر تم کو تو محنت کرنی پڑے گی. فرمایا استاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا. اگر سفر نہیں کیا کرو گے یعذبکم عذابا علیما، اللہ پاک تم کو تکلیف دینے والا عذاب دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور پھر تم کو ہٹا کے تم دوسرے لوگوں کو اللہ پاک تمہارے بدلے میں لائے گا. اس لیے دین پر جیسے عمل کرنا ہر مسلمان کا ذمہ ہے، ایسے ہی دین کی محنت کرنا ہر مسلمان کا ذمہ ہے. اب دین کی محنت خود سے بھی کرے جتنی ہو سکتی ہو، اور خود سے نہیں ہو سکتی ہے تو جو دین کی محنت کرنے والے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرے اور ان کے ساتھ تعاون بھی کرے. اپنے سے جتنی خدمت ہو سکتی ہے اتنی ان کی خدمت کرے گا آدمی، تو پھر یہ بحیثیت مجموعی دین کا یہ باب پھلتا پھولتا رہے گا اور پھیلتا رہے گا دن بدن، اور ہرا بھرا رہے گا، سرسبز و شاداب رہے گا. اصل یہی ہے کہ مسلمانوں کے ذمے دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. دین پر عمل کرنا بھی ان کے ذمے میں ہوتا ہے اور دین کے لیے محنت کرنا بھی ہوتا ہے. اسی مضمون کو بہت آگے تک بیان فرمایا گیا، اور فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اچھی نیتیں کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے تو نیتیں بدل ڈالتے ہیں. اس پہ اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں. نیت جب کی ہے تو برابر کرنا چاہیے. ایک مثال بھی بیان فرمائی کہ ایک بعض آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھ پر فضل فرما دیا تو میں خوب خرچ کروں گا. من عاہد اللہ لئن آتنا من فضلہ لنصدقن، بہت دوں گا میں، مجھے بس پیسے مل جائیں، اس کے بعد دیکھو کتنے میں لگاتا ہوں، کتنے میں لٹاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی انہوں نے آگے. حضور نے فرمایا کہ جس حالت میں تم ہو وہی زیادہ بہتر ہے. کہیں گے نہیں اللہ کے رسول دعا فرما دیجیے ورنہ یہ ہوگا وہ ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرما دی. بکریوں کا ان کا بزنس تھا، اب وہ بڑھنا شروع ہو گیا. اتنا بڑھ گیا کہ قریب کی جگہ جو مسجد کی تھی وہ بس نہیں ہوئی، تو انہوں نے دور جگہ لے لی تو وہ کاروبار بڑھتا چلا گیا. تو ہوا یہ کہ جب دور جگہ لے لی، بزنس بڑھ گیا، تو مسجد میں آنا جانا کم ہو گیا. 5 وقت کو آنے کے بجائے 2 وقت کو آنے لگے. کبھی نظر آتے تھے مسجد میں، کبھی نظر نہیں آتے تھے. پھر اور بزنس بڑھ گیا تو اور آگے چلے گئے. تو وہاں جانے کے بعد میں 5 وقت کے لیے آنا مشکل ہو گیا حضور کی مسجد کو. تو 1-2 مرتبہ حضور نے پوچھا کہ فلاں آدمی نظر نہیں آ رہا. کہنے کہ حضور بزنس بہت بڑھ گیا ہے، کاروبار بہت ہو گئے، بکریوں کا جنگل بس نہیں ہو رہا اس کو قریب کا، تو اس نے دور کا لے لیا. فرمایا بہت برا ہوا اس کے ساتھ. اور فرمایا کہ بہت برا ہوا، بزنس بڑھ گیا، جماعت رہ گئی، نماز میں نہیں آ سک رہا آدمی، تو کیا فائدہ تھوڑی ہوا کوئی، ہو بہت برا ہوا. اچھا زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا. جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بھیجا. آپ عاملین بھیجا کرتے تھے کہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ.
وہاں بھیجا تو کہنے کہ یہ کیا ہے، محنت میں ہی کر رہا ہوں اور پیسے آپ آ کے وصول کرنے لگے، جانور وصول کرنے لگے، یہ تو مجھے زیادتی معلوم ہو رہی ہے۔ وہ صحابی واپس آ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ وہ اس نے ایسا کہا، ہاں صاحب وہ تو ایسا کہہ رہا تھا۔ بہت ہی افسوس کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ادھر سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا کہ آئندہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ اگر یہ اپنے سے لائے تو بھی مت لینا، اس کا یہ اپنے سے اگر لے کر آئے تو بھی مت لینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے ان کو کہ حضور نے منع فرما دیا ہے اسے زکوٰۃ لینے کو، تو وہ خود لے کر آیا۔ حضور نے فرمایا بس اللہ نے مجھے منع فرما دیا ہے، اب میں نہیں لوں گا آپ کا۔ بہت رویا پیٹا، پر میں کیا کروں، اللہ پاک نے رد کر دیا ہے تو فائدہ کیا ہے، لے کے لے ہی نہیں سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، پھر حضور کے وفات فرمانے کے بعد صدیق اکبر کے زمانے میں اپنے مال کی زکوٰۃ لایا، کہ نہیں، جس کو حضور نے نہیں لیا میں نہیں لے سکتا تجھ سے۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضور نے فرمایا کہ حضرت عمر نے فرمایا نہ سرکار نے لیا نہ ابوبکر نے لیا، اب تمہاری زکوٰۃ میں کیسے لوں گا۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، مال ابھی بھی کنٹینیو چل رہا ہے، اتنا کہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہے۔ بزنس کا بڑھ جانا اصل چیز نہیں ہے، قبولیت اصل ہے۔ اللہ نے اس ضمن میں پورا واقعہ نقل فرمایا ہے، یہ 10ویں پارے میں ہے یہ قصہ، اور پھر اس کے بعد میں آگے یہ فرمایا کہ میں کیوں نہیں لے رہا ہوں پتہ ہے، ان کا ایمان گڑبڑ ہو گیا ہے اس لیے نہیں لے رہا ہوں، اور فرمایا کہ نماز میں ان کی سستی آ گئی اس لیے نہیں لے رہا ہوں، اور خرچ کرنے کو اپنا احسان سمجھ رہے اس لیے نہیں لے رہا ہوں۔ میرا احسان ہے کہ میں خرچ کروا لیتا ہوں اپنے دین کے لیے، ورنہ میں کسی کا محتاج ہوں کیا۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ خرچ کرتے ہیں تو ناگواری سے خرچ کرتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، پھر میں ان کا مال کیوں لوں، میں مال نہیں لیتا ایسے لوگوں کا۔ تو یہ کاشن دے دیا گیا اللہ پاک کی طرف سے کہ کسی آدمی سے جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو توفیق یا تو اس کے بارے میں حکم آ جاتا ہے کہ بھائی اس کا مت لو، وہ تو اب آئے گا نہیں کیونکہ وہی اب نہیں آتی، پھر توفیق سلب ہو جاتی ہے، ایسے آدمی کو محروم کر دیا جاتا ہے دین کے کاموں میں حصہ لینے سے۔ اس لیے بہت ڈرنا چاہیے۔ اس لیے اگر آدمی نے نیت کی ہو کسی طرح کی، بعض لوگ بچوں کے بارے میں نیت کرتے ہیں کہ ہمیں بچے ہو جائیں گے تو ہم ان کو حافظ عالم بنائیں گے، بعض کاروبار کے بارے میں نیت کرتے ہیں کہ یہ کاروبار ہو گیا تو اتنا کر دیں گے، پھر اس کے بعد میں جب چل جاتی ہے چیز یا بچے ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں تو نیتیں بدل جاتی ہیں۔ یہ اللہ پاک کو بہت ناگوار ہوتا ہے۔ اس کو بیان فرمایا گیا کہ اللہ سے اپنی نیت کو صحیح رکھو، سچی رکھو، اور وقت پر ہمت سے کام لو۔ بہت پیسے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو خرچ کرنے میں آدمی آگے پیچھے ہوتا ہے، مگر جس نے دیا ہے اس کو تو دیکھو، تھے نہیں تمہارے پاس تو دے دیا اس نے، تو خرچ کرنے میں کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے دین کے لیے حصہ لینے کی بہت ترغیب اس میں دی گئی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، قرآن پاک کے سننے سنانے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جو کوتاہیاں ہم سے روزوں میں تراویح میں ہو جائیں ان کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائیے، رات کی دن کی سب برکتیں انوارات اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائیے۔ بقیہ روزوں کو اللہ آسانی سے گزار دیجیے، بقیہ قیام کو بھی اپنے فضل و کرم سے آسانی سے اللہ گزروا دیجیے، پورا کروا دیجیے، صفات قبولیت کے ساتھ میں پورا کر دیجیے۔ ہماری دنیا میں بھی برکت عطا فرمائیے، گھر بار میں بھی برکتیں نازل فرمائیے۔ اے اللہ گھروں کے اندر اے اللہ ہر قسم کی رحمت برکت نازل فرمائیے، فتنوں سے، انتشار سے، خلفشار سے حفاظت فرمائیے۔ اولاد کو یا اللہ نیک صالح بنائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔